الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں صبر کے موضوع پر کلام چل رہا تھا، اور ویسے ہم قرآن کی آیات لے کر چلے تھے جن میں اللہ تبارک و تعالی نے صبر کا حکم اور تلقین فرمائی ہے، اور آپ کو فارمیٹ معلوم ہی ہے کہ الہادی پروگرام میں ہم قرآن پاک کے کسی ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس سے متعلقہ آیات آپ کی خدمت میں ذکر کی جاتی ہیں، پھر ضمناً جو حدیثیں اس موضوع سے متعلق ہیں انہیں بھی شامل پروگرام کر لیتے ہیں تاکہ مسئلے کی وضاحت قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کی روشنی میں بھی اچھی طریقے سے ہو جائے۔ پھر جو اس سے درسی نکات نکلتے ہیں، جو قابل عمل باتیں ہوتی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں آسان الفاظ میں ذکر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ ہماری عملی زندگی میں، ہماری سوچ میں، فکر میں، کردار میں کچھ نہ کچھ مثبت تبدیلیاں پیدا ہوں اور ہم دنیا اور آخرت میں ان کے بے شمار فائدے پاتے چلے جائیں۔ تو صبر کے بارے میں کلام چل رہا تھا۔ صبر کا آپ کو بتایا تھا لغوی معنی اپنے آپ کو روکنا، کسی بھی چیز سے روکنا صبر کہلاتا ہے، اور شرعی اصطلاح میں یا شریعت کی روشنی میں صبر یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی مصیبت آئے تو انسان اپنے قلب اور زبان کو ہر قسم کے شکوے سے روک لے۔ مخلوق کی طرف سے کوئی تکلیف، اذیت، پریشانی، آزمائش آئے تو زبان، قلب اور دیگر اعضاء کو شکوہ، شکایت اور ہر قسم کی انتقامی کارروائی سے روک لے۔ عبادات پر بھی ایک صبر ہوتا ہے۔ اگر ہم استقامت سے عبادات کو ادا کریں تو گویا کہ ہم اپنے نفس کو ان عبادات کو ترک کرنے سے روک رہے ہیں، یہ عبادات پہ صبر کہلاتا ہے۔ اور ایک چوتھی قسم یا صبر کی چوتھی تعریف جو گناہ کے حوالے سے یا گناہ کے اعتبار سے، گناہ کے لحاظ سے ہوتی ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری بات میں گناہ سے روکے تو یہ گناہ پر صبر کہلاتا ہے۔ تو گویا کہ صابر شخص حقیقتاً وہ ہوگا جو شکوہ نہیں کرتا، شکایت نہیں کرتا، انتقامی کارروائی سے اپنے آپ کو روکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادات کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرتا ہے، اور گناہوں سے بالکل فرحت قلب اور اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے اپنے آپ کو روکنے کی بھرپور کوشش جاری رکھتا ہے، تو ہم اسے کہیں گے صابر۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات گناہوں پر صبر نہیں ہو رہا، گناہ کثرت سے ہو رہے ہیں، عبادات پہ صبر نہیں ہو رہا کہ عبادات ترک کی جا رہی ہیں، مخلوق کی طرف سے کوئی پریشانی آتی ہے، شکوہ ہے، شکایت ہے، جہاں پر اس بات کو بیان کرنے کی شرعی لحاظ سے اجازت نہیں ہے وہاں پر بھی ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں، فلاں نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، ایسا کر دیا، ایسا کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی مرضی کے موافق چیز نہ ملے، اگر ہم نے طلب کی یا پاس تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہماری مرضی کے برخلاف اس کو ہم سے چھین لیا، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کر بیٹھتے ہیں، قلب کے ذریعے، بعض اوقات زبان کے ذریعے، اور پھر آخر میں بھولے پن کے ساتھ کہتے ہیں جی کیا کریں، ہم تو صبر کر رہے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسے ہی ہوتا ہے کہ بہت ہی مختصر ہوتا ہے، مطلب ایک جہت سے ہم صبر کو بس دیکھتے ہیں اور اسی کو کل صبر سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی مصیبت آئی اور ہم نے کہا چلو جی ہم اللہ کے رضا پہ راضی ہیں، جیسا اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، اب بہت اچھی بات ہے، لیکن اس شخص کو اس وقت تک صابر کامل نہیں کہا جا سکتا جب دیگر اقسام کا صبر بھی اس کو حاصل نہ ہو۔ اس لیے جو ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا اسے اچھی طرح سمجھیے اور کوشش کریں کہ جیسے ہم دنیاوی مختلف امور میں اپنے آپ کو کامل و اکمل بنانا چاہتے ہیں، بالکل کاملیت کی تکمیل چاہتے ہیں، اسی طریقے سے یہاں پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ صبر کو بالکل تکمیل کے آخری مراحل تک پہنچائے۔ اس پر کچھ حدیثیں ذکر کر رہے تھے۔ ایک مزید حدیث آپ کی خدمت میں، یہ حدیث قدسی ہے، ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میرے ہاں مومن بندے کے لیے جب میں اس کے دنیاوی محبوب کو لے لیتا ہوں جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام مومنین اور مومنات کو قیامت تک یہ پیغام دیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی محبوب شے لے لیتا ہے، محبوب سے مراد وہ یہ نہیں جو
دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے محبوب آپ کے قدموں میں۔ مراد یہ ہے کہ جو بھی چیز محبوب ہو، وہ آنکھیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ آپ کی قوت گویائی بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کی صحت بھی ہو سکتی ہے، کاروبار ہے، اسی طرح آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کی زوجہ ہیں، یا کسی بہن کے لیے اس کا شوہر ایک بہت بڑی نعمت اور محبوب چیز ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا مال و متاع ہے اور نوکری وغیرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب کسی شے کو ہم سے چھین لیتا ہے اپنی حکمت بالغہ سے اور بندے کو ایک آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اور یہ میں پہلے آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہمارے ماضی کو، ہمارے حال کو اور ہمارے مستقبل تینوں ادوار کو محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے وہ ایک آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے نہیں پتہ ہوتا کہ بندہ کیا کرے گا، اور پھر جب رزلٹ نکلتا ہے ہم اس کی آزمائش پہ پورے اترتے ہیں یا ناکام رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ پہلے ہی جانتا ہے، وہ تو ازل سے ہی جانتا ہے کہ اس کے کس بندے پر میں نے کون سی آزمائش ڈالنی ہے اور وہ اس میں کامیاب ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ارادہ کیا ہوا ہے کہ وہ ہمیں مختلف آزمائشوں میں ڈالے گا، کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کچھ نہ دے کر، کچھ ہم سے روک کر ہمیں آزمائے گا۔ آپ نوکری چاہ رہے ہیں، نوکری نہیں مل رہی، شادی چاہتے ہیں، شادی نہیں ہو رہی، اولاد چاہتے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، آپ دنیا میں ترقی اور عزت چاہ رہے ہیں، آپ کو حاصل نہیں ہو رہی، اس طریقے سے آزمائے گا۔ اب اس میں اگر ہم شکوہ شروع کر دیں، شکایت شروع کر دیں، اور یا یوں کر دیں کہ ہم کوئی حرام راستہ اختیار کرنے لگ جائیں، غلط راستہ اختیار کرنے لگ جائیں، مثال کے طور پہ اولاد نہیں ہو رہی، تو کسی نے ہمیں مشورہ دے دیا کہ بھئی تم ایسا کرو، ایک غیر مسلم کے پاس چلے جاؤ، وہ منتر ونتر پڑھتا ہے اور کچھ گندے کام کرتا ہے، تمہیں اولاد ہو جائے گی۔ تو بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے پھر اس طرح کے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور اپنے ایمان کی بربادی کا سامان کرتے ہیں۔ انہیں بھی بے صبر کہا جائے گا کہ یہ اس آزمائش پر صبر نہ کر سکے، لہٰذا یہ ایک غلط کام کی طرف بڑھ گئے، اللہ کی نافرمانی کی طرف چلے گئے، تو یہ بھی بے صبر کہلائیں گے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روک کر نہیں، پہلے دے دیتا ہے، آدمی اس نعمت کی لذت سے فیضیاب ہوتا ہے، آشنا ہو جاتا ہے، اس کا عادی ہو جاتا ہے، اس سے لطف حاصل کر رہا ہوتا ہے اور پھر اس کو چھین لیتا ہے۔ یہ زیادہ سخت آزمائش ہے۔ اگر کوئی پیدائشی نابینا ہو، یہ بھی اس کے لیے ایک آزمائش ہے، لیکن کم۔ اور ایک ہے کہ وہ بینائی کے ساتھ پیدا ہوا، سب چیزوں کو دیکھتا تھا، پھر کوئی خدا نخواستہ ایسی بیماری، ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا کہ بینائی چلی گئی، یہ زیادہ بڑی آزمائش ہے، کیونکہ وہ پہلے دیکھ چکا ہے، اس کے بعد ایسا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھیں حدیثوں میں سنا ہے، صحیح حدیثیں بیان کی جاتی ہیں کہ جب کافر کو قبر میں رکھا جائے گا اور منکر نکیر آ کر اس سے تینوں کویسچنس کریں گے اور وہ جواب نہیں دے سکے گا، تو اسے کہیں گے کہ اوپر دیکھ، وہ دیکھے گا تو جنت نظر آئے گی۔ اسے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالات کے صحیح جواب دیتا تو تیرے لیے یہ ٹھکانہ تھا، لیکن پھر جنت کو بند کر دیا جاتا ہے، یعنی کھڑکیوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کو جہنم کی کھڑکیاں، جہنم دکھائی جاتی ہے اور ان کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، جس سے گرم ہوا، آگ، لو، لپٹ اس کو پہنچتی ہے اور وہ قیامت تک کے ایک عذاب قبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کی توجیح یہی علماء کرام نے بیان فرمائی کہ اگر ڈائریکٹ اس کو جہنم کے عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا تو اس کو صرف عذاب پہنچتا، حسرت کی اور پچھتاوے کی تکلیف سے بچ جاتا، لیکن جب جنت دکھا کر بتایا جاتا ہے کہ تم اس سے محروم رہے اور اب یہ عذاب بھگتو، تو عذاب تو پہلے بھی ہو سکتا ہے، اب بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو جنت سے محرومی کا عذاب ہے، اس میں جو پچھتاوا ہے، جو ندامت ہے، جو حسرت ہے، اس کی اذیت ایک الگ اذیت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ معاملات ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے اور پھر وہ نعمت اس سے چھین لیتا ہے تو اس کی جدائی کی تکلیف، اور جتنا قلبی لگاؤ زیادہ ہوتا ہے، قلبی میلان زیادہ ہوتا ہے، اتنے اس کے چھیننے پر دکھ اور پھر دائمی دکھ۔ بہت سی بہنیں ایسے ہمیں ملتی ہیں، کیونکہ اللہ کا کرم ہے کہ لوگ پوری دنیا سے اپنے مسائل ذکر کرتے ہیں، اور بہت ہی کم ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے پریشان نہ ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں پیدا کر دیا ہے کہ ہم لوگوں کی کوشش تو یہی ہوتی ہے، بہرحال کوتاہی ہو جائے تو ہم بھی فرشتے نہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ لوگوں کے دکھ درد بانٹیں، ان کی تکلیف کو کم سے کم کریں، انہیں صبر کی تلقین کریں، ان کے اندر ہمت پیدا کریں، انہیں حالات سے لڑنے کا حوصلہ بخشنے کی کوشش کریں۔ اگرچہ ہر چیز فاعل حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے، کمال تو ہمارے رب کا ہے، ہم تو ایک خالی
بیچ میں ایک وسیلہ اور ذریعہ ہیں، لیکن یہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے منصب پہ فائز کر دیا ہے جس پر اس نے اپنے نبیوں کو فائز رکھا، یعنی لوگوں کی تکلیف کو سننا، سمجھنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، آسانیاں فراہم کرنا، پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مصیبت والے ماحول میں قریب رکھنا، نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرمانا، یہ نبیوں کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کے غلاموں کو، ہم جیسے ادنا لوگوں کو ان کے قدموں کی برکت سے عطا فرمائی ہیں۔ تو پھر میں نے کئی بہنوں کو دیکھا ہے بیچاری، ان کی اولاد ہوتی ہے، بہت عرصے میں ہوئی، ایک بعض ایسے ہوتی ہیں بہنیں کہ کافی عرصے میں اولاد ہوئی، مثلا بیٹا پیدا ہوا، بہت خوبصورت بھی تھا، سب کچھ، سب مبارکبادیاں دے رہے ہیں، تحفے مل رہے ہیں اور بچہ آہستہ آہستہ پروان چڑھ رہا، پھر اچانک اس کا انتقال ہو گیا۔ تو پھر وہ بہنیں جو ہیں صدمہ تو کس قدر شدید ہوگا وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں، اور پھر بعض اوقات دوبارہ اولاد کی نعمت حاصل نہیں ہوتی ہے تو یہ ایک دائمی پھر تکلیف ہے، اور بعض اوقات اولاد ہو بھی جائے لیکن ہر اپنے بچے کی لذت، اس کا مزہ اور اس کا جو قرب ہے اور قرب کی لذت ہے وہ علیحدہ ہے۔ اگر کسی کے 4 بچے ہیں وہ ہر ایک کو پیار کرے تو ہر بچے کی اپنی ایک لذت اور ایک مزہ ہوتا ہے۔ ایک بچے کو پیار کریں تو اس میں اپنی ہے ایک محبت کا احساس، دوسرے کو پیار کریں تو الگ۔ ایک بچے کو پیار کر لیں، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ باقی 3 کی بھی آپ کہیں کہ اب تشنگی مٹ گئی، بس ایک کو کرنا کافی نہیں، دل چاہے گا دوسرے کو بھی، تیسرے کو بھی، چوتھے کو بھی۔ ہر بچے کی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو سونگھا کرتے تھے، بچوں کے جسم سے، ان کے بالوں سے ایک عجیب الگ اپنی اپنی خوشبو ہوتی ہے، اور جب ان کو قریب کیا جاتا ہے تو ہر ایک سے ایک الگ ہی لذت اور مزہ حاصل ہوتا ہے۔ گویا کہ ایک بچہ دوسرے کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اگر ایک بچہ رخصت ہو گیا ہے، دوسرا بچہ پیدا ہو بھی گیا بالفرض بعد میں، تو اس کی جگہ تو وہ نہیں لے سکے گا۔ تو اگر کوئی میری بہن سن رہی ہے تو میں ان کے غم کو تازہ نہیں کر رہا ہوں، میں ان کے غم کو ہرا نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ان لوگوں کو کہ جو بسا اوقات نعمتوں کے چھن جانے پر صبر نہیں کر پاتے، وہ پہلے اس کیفیت کو سمجھیں اور اس آزمائش کے سخت ہونے کو سمجھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر کردہ انعام کو سمجھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں پہلی بات تو یہ کہ ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو جن کے ساتھ ایسا ہوا واقعی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، لیکن جب اس بڑی آزمائش پہ کوئی بندہ پورا اترتا ہے، اپنے رب کی رضا پر راضی رہتا ہے اور شکوہ شکایت نہ قلب میں نہ زبان پر آنے دیتا ہے، کوئی حرام راستہ اللہ تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ کر حرام نفس و شیطان کی اتباع اور اطاعت کا راستہ اختیار نہیں کرتا ہے، تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ انعامات حاصل ہوتے ہیں جس کا ذکر اس حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے ہاں مومن بندے کے لیے کس وقت کہ جب میں اس کے دنیاوی محبوب کو لے لیتا ہوں، تو اس مومن بندے کے لیے کیا ہے؟ فرمایا جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا پروانہ گویا کہ جاری کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے وہ بھائی بہن جنہوں نے کسی نعمت کے چھن جانے پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چاہے وقتی طور پہ غصہ آ گیا ہو، کوئی شکوہ کر دیا ہو، کوئی شکایت کر دی ہو، اظہار غضب کیا ہو، اللہ تعالیٰ کی مرضی میں اپنی رضا کو شامل نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی نہ رہنے والی حرکات اختیار کی ہوں، چیزیں اٹھا کے پھینکنا، توڑنا پھوڑنا، غصے میں پاؤں پٹکنا، لوگوں سے لڑنا جھگڑنا، یہ تمام علامات ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی نہیں ہیں، ہم اپنے رب کے فیصلوں کو اپنے حق میں غلط سمجھ رہے ہیں، ہم ان کو ناپسند کر رہے ہیں، ہم ان کو نظر انداز کرنا چاہتے ہیں، یہ سب غلط چیزیں ہوتی ہیں۔ پیار محبت کا ایک ماحول، اپنے رب کے اطاعت گزار بندے ایسے نہیں ہوتے یا بندیاں ایسی نہیں ہوتی کہ میں نے جیسے پچھلے پروگرامز میں بھی کہا کہ نعمت ملتی رہے تو واہ اللہ واہ کیا بات ہے تیری، اور کوئی نعمت چھن جائے تو کون اور میں کون بن جائے اور فوراً اللہ کی بارگاہ میں شکوے کرنے لگ جائے، یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے۔ اور یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ جو نعمت آپ کی یہاں چھنے گی وہ آپ کو آخرت میں مل جائے گی، بس یہ ذہن میں رکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں معروف تھا کہ جو چیز آپ کو پسند آ جاتی تھی آپ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضور جو چیز محبوب ہوتی ہے انسان اسے تو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، اور آپ کی عجیب عادت ہے کہ جو چیز آپ کو پسند آتی ہے آپ کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے آپ اس کو خیرات کر دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے وہ چیز محبوب ہے، میں اسے قریب رکھنا چاہتا ہوں تبھی تو خیرات کرتا ہوں، اس لیے کہ اگر میں اس کو قریب رکھوں اللہ کے لیے خرچ نہ کروں تو میں مر جاؤں گا،
چیز یہیں رہے گی اور مجھے آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ لیکن جب میں اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا ہوں، وقتی طور پہ محبوب شے مجھ سے دور چلی جاتی ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اب یہ بتاؤ کہ دنیاوی ساتھ زیادہ طویل ہے یا اخروی ساتھ؟ تو کس قدر پیاری سوچ ہے، آپ اندازہ فرمائیں۔ اگر بالفرض کسی کی اولاد چھن گئی ہے، میں پھر اعادہ کرتا ہوں اپنے اسی جملے کا جو میں نے پہلے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم اس ماں کے درد کو شاید سمجھ تو سکتے ہیں، لیکن اتنی گہرائی سے نہیں سمجھ سکتے جتنی اس کو اذیت ہو رہی ہے۔ جس باپ کی اولاد چھینی ہے، اس باپ کو جو تکلیف ہو رہی ہے، اس کی حقیقت تک اور اس کی صحیح مطلب کیفیت کو ہم نہیں سمجھ سکیں گے، صحیح بات ہے۔ لیکن بہرحال میری تو اکثر عادت ہے کہ جب میں کسی کو دکھ سنتا ہوں، تکلیف سنتا ہوں، اور میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اگر آپ کر سکیں آپ آنکھیں بند کر کے وہ بن جائیں۔ وہ بن جائیں کا مطلب آپ تصوراتی اعتبار سے سوچیں وہ ان کو تکلیف نہیں ہوئی، مجھے ہوئی ہے، اور پھر اندازہ کرنے کی کوشش کریں کہ اس کے قلب کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، وہ اس وقت کیا محسوس کر رہا ہوگا، وہی آپ محسوس کرنے لگیں۔ خصوصاً جو لکھنے والے حضرات ہیں، خواتین و حضرات، اگر مجھ ناقص اور ادنا شخص کا یہ مشورہ قبول کریں کہ اگر آپ اپنی قلم میں تاثیر چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تحریر ایسا بولے اور ایسا اثر کرے کہ سامنے والا پڑھے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، تو پہلے جو کچھ آپ لکھ رہے ہیں اس کے اندر آپ کو خود کو ڈوبانا ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ کسی کا کوئی واقعہ درج کر رہے ہیں، پہلے اس واقعے میں خود ضم ہو جائیے، اس سچویشن میں اپنے آپ کو ڈھال لیجئے، اور کوئی ایک کردار بن جائیے اس واقعے کا، اور پھر وہ مشاہدہ کریں تصوراتی اعتبار سے، پھر حالیہ دنیا میں لوٹ آئیں۔ اب آپ لکھیں گے تو پھر آپ کی قلم کی تاثیر کچھ اور ہوگی انشاءاللہ۔ جو پڑھے گا اب اس میں کھوکھلاپن نظر نہیں آئے گا، اس کا صرف ایک اسٹرکچر یا ڈھانچہ نظر نہیں آئے گا، بلکہ روح بھی ہوگی، جسم اور روح کا مجموعہ، اور پھر آپ کی تحریر جو پڑھے گا اس کے دل پہ اثر ہوگا، اور انشاءاللہ وہ ضرور اس کا اثر محسوس کرے گا۔ اسی طرح جو تبلیغ دین کرنے والے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زبانوں میں تاثیر پیدا ہو تو ان کو یہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔